اس طرح چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک مسئلہ کشمیر ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہے ہم پاکستان والے بات کرنا چاہتے ہیں اور ایک حصہ ہے جو انڈیا والے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیبل پہ مسئلہ کشمیر ہے جس کے اوپر دو ملک بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پہ یہ اور ان کی امی کے مذاکرات ہوں اور یہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ اس مسئلے کو حل کر لیں، ایسے ہی چاہ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دو ایکول پارٹنر ہیں اور آپ کے درمیان کوئی تنازع ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں نا ان سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے یا تو آپ جیسے ہیں یا آپ کے بھی گرو ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، وہ ان کا یہی مسئلہ ہے یا ڈرگز کا یا آوارہ گردی کا یا گھر والوں کے ساتھ نباہ نہ کرنے کا۔ مجھے بتا دیں کہ حاجی محمد رشید کون ہے ان میں سے جو آپ کا دوست ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی دوست کو ملنے جانا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور کوئی دوست آپ کے گھر آئے تو اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ تقریباً 12-13 دن پہلے ایک دوست کے گھر گئے تھے اور 5 منٹ کے لیے وہاں رکے تھے بس، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کہانی کو کون خرید رہا ہے؟ میں اس کو بیچ دوں یہ کہانی کہ آپ اپنے دوست کو ویب کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے اس کے گھر گئے تھے، اور 5 منٹ میں جب آپ کو ٹیلی فون پہ خبر ملی کہ میرا جو دوست ہے وہ ویب سے اپنی صحت کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے گئے اور آپ نے جا کے وہاں سے ویب اٹھایا اور آپ ایسے عقاب کی طرح جھپٹ کے چلے گئے۔ اس کا بھی پتہ چلے کہ وہ کوئی نشہ وغیرہ کر رہا ہے تو آپ جھپٹ لیتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم مت کرو۔ کئی بندے ہوتے ہیں جن کی وائفز جو ہیں وہ ذرا زیادہ کھاتی ہیں، یا خامد ہوتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز کھانے والی آئی تو خود ہی کھا لیتے ہیں تاکہ خامد یا بیوی نہ کھائے۔ ہم اصل بات یہ کر رہے تھے کہ آپ کی امی کے درمیان اور آپ کے درمیان تنازع نہیں ہے، کانفلکٹ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، آپ کی امی اور آپ کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے جو آپ دونوں نے مل کے حل کرنا ہے۔ آپ بیمار ہیں اور وہ آپ کو علاج کی طرف راغب کرتی ہیں، علاج کی طرف رجوع کرنے کا کہتی ہیں، اور علاج کی طرف سے ملنے والے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ اور وہ مشورے کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بھائی رات کو دیر سے باہر نہیں آنا، بھائی فلانے دوستوں سے نہیں ملنا، وہی سگریٹ نہیں پینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو جب وہ یہ باتیں کرتی ہیں تو آپ کو بری لگتی ہے۔ مطلب ہے اب مجھے بتائیں نا کہ وہ آپ کی خوشنودی کے لیے یا آپ کی خوشی کے لیے اس میں کن کن چیزوں پر کمپرومائز کر لے۔ نشہ کرنے سے پہلے آپ نے ان کو کہنا تھا نا کہ میں نشہ شروع کرنے لگا ہوں، تو آپ سیکھ لیں کہ کسی نشئی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ نشہ کرتا ہے اور پھر نشئی بنتا ہے تو گھر والوں کو موقع تو نہیں دیتا کہ تیاری کر لو بھی میں کر رہا ہوں یہ کام، تو پھر وہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں نا۔ لیکن جہاں آپ گئے تھے اور ویپ اٹھا کے آئے تھے، وہ وہاں کیا قصہ تھا؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ ویپ لینے گئے تھے، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ ویسے ملنے گئے تھے۔ ویسے ملنے جاتے تو 5 منٹ نہ ٹھہرتے۔ آپ کو خود ہی سب کو اپنے والدین کی یہ پابندیاں اس حد تک ماننی چاہیے کہ ان کے منہ سے نہ نکلے۔ دیکھیں، آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی پابندی ہے تو آپ اگلے کے منہ تک بات نہیں آنے دیتے، آپ اگلے کے منہ سے بات کو پکڑ کے اندر ہی اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں تاکہ تنازع نہ پیدا ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ دوستوں سے نہیں ملنا تو آپ وہ موقع ہی نہیں آنے دیتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ رات کو باہر نہیں رہنا تو آپ یہ موقع ہی نہیں آنے دیتے۔ جب آپ یہ موقع آنے دیتے ہیں تو اس سے تنازع ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے اور ان کے درمیان ایک بیماری ہے جو آپ کو ہے، اور آپ کی امی اس کے لیے بہت محنت کرتی ہیں۔ ان کی کسی بیماری کے لیے آپ نے کبھی اتنی محنت نہیں کی، ان کے کبھی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے اتنی توجہ کبھی نہیں دی۔ پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ 5 منٹ کے لیے گئے تھے اس کے اندر راز کیا تھا جو مجھے پتا ہے، ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں تو نہیں شک کر رہا، شک تو اور لوگ کرتے ہیں، میں تو پکی کرتا ہوں۔ میں تو جو بات کرتا ہوں وہ میرے ذرائع سے مجھے پتہ چلتی ہے تو میں کہتا ہوں نا۔
میں تو بتا رہا ہوں کہ جو آپ گئے تھے نا ویپ لینے نہیں گئے تھے، بس یہ میں آپ کو بتا دوں. اب آپ کی مرضی ہے تو خود ہی بتا دیں کہ وہ آپ کیا لینے گئے تھے. تو اسی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو میل ملاپ ہیں جن کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ نہ کیا کریں. یہ میل ملاپ آپ کا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ دونوں اچھی راہ پہ چل رہے ہوں. اگر دونوں میں سے ایک میں بھی کوئی کمی ہو کسی وٹامن کی، کسی بھی دو پیشنٹس کے اندر ایک میں بھی تھوڑی سی کمی ہو تو پھر اس کو دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا بیماریوں میں بھی لوگ ماسک لگاتے ہیں کہ دوسرے کو نہ لگے، اسی طرح نشے کی بیماری میں بھی ہوتا ہے کہ اپنے برے رجحانات دوسرے میں منتقل نہ کریں. لیکن جو آپ کے اور آپ کی امی کے درمیان ہے وہ تنازع نہیں ہے، وہ آپ کو بیماری ہے جس میں وہ آپ کی مدد کر رہی ہے. اگر اس سے اختلاف ہے تو بتا دیجئے. یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے جس میں ان کو درست ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو درست ہونے کی ضرورت ہے، آپ ہی کو درست ہونے کی ضرورت ہے. تو ہو جائیے نا پلیز. مطلب اگر آپ کو درست ہونے کی ضرورت ہے تو ہو جائیے. اور کسی کے گھر میں جانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس کی کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی عزت میں کوئی فرق آئے. آپ چاہیں گے کبھی کہ آپ کی عزت میں کوئی فرق آئے؟ آپ نہیں نہ چاہیں گے کہ آپ کی عزت میں. تو پھر محتاط زندگی گزارنا شروع کر دیں تاکہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو یہ یقین ہو کہ میری عزت میں فرق نہیں آئے گا. سب گھرانے جن کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے وہ بڑے عجیب و غریب تکلیف دہ صورتحال میں ہیں. سب گھرانے جہاں کوئی بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، ایسے تمام گھرانے بہت عجیب و غریب تکلیف میں مبتلا ہے جو مسلسل رہتی ہے. اور کون ان کے گھر آتا ہے اور ان کا بچہ کہاں جاتا ہے یہ بڑا سیریس کنسرن ہوتا ہے. کون ان کے گھر میں آتا ہے یہ بھی ان کو تشویش میں مبتلا کرتی ہیں چیزیں. اور ان کا بچہ ہر وقت اٹھ کے بھاگ بھاگ کے باہر جانے کی کیوں کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو میلا فائڈی ہے وہ بھی گھر والوں کو تکلیف دیتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ آپ کو تکلیف ہو نہ آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف ہو. تو ہم اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے اطمینان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا طرز عمل بنایا کریں جس سے آپ کی بھی عزت ہو، آپ کو بھی مزہ آئے اور گھر والے بھی سکھی رہیں. ہم نہیں چاہتے کہ گھر کا کوئی فرد آپ کے سمیت تکلیف میں ہو. یہ ہماری سرکاری ذمہ داری ہے کہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی تکلیف کا کوئی حل نکالے. بس یہ ایک ہماری سرکاری ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ذاتی سا معاملہ ہے کہ میں کسی کے گھر گیا ہوں، 5 منٹ ٹھہرا ہوں، وہاں سے میں نے ویپ اٹھایا اور میں آ گیا ہوں. یہ ہے کہ آج کل یہ بالکل آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، کنڈی نہ کھڑکا سونیا سدھا ہی اندر آ. ٹھیک، ڈرائنگ روم ہی جگہ ہوتی ہے. اور اگر بہت ہی کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، سگی خالہ آئے یا کوئی اور لوگ آئے تو وہ لیونگ روم میں آ جاتے ہیں. وہ لیونگ روم میں آ جاتے ہیں، وہ ڈائننگ ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اسی لیے تو تقسیم بنی ہوئی ہے کہ یہ فلانا روم، یہ فلانا روم، یہ کچن، یہ لیونگ روم. لیکن یہ ہے کہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ سالک کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بھی سمجھنے کے لیے تیار ہیں، سالک کو بھی تیار ہونا چاہیے. ہاں یہ بڑی حیرت بات ہے، یعنی دوست جو ہیں وہ سارے نیک ہیں اور بہت اچھے ہیں اور سلپری نہیں ہے. تو بہن کا سوال یہ ہے کہ یہ خراب کیوں ہے؟ آپ نے دوست اچھے بنائے ہوئے ہیں تو آپ بھی اچھے ہی ہو جاؤ یار. نہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں نا کہ اٹھ باہر بھاگتے ہیں، اٹھ باہر بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا تو کرنا چاہیے نا. آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کے گھر والے محنت کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی اور ان کی زندگی آسان ہو جائے. تو سنجیدگی کے ساتھ آپ بھی تو کوئی تعاون کریں نا. اور یہ جو سلپری دوست نہیں ہیں
ان کی ایک لسٹ مجھے دیں, میں انہیں ملنا چاہوں گا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگوں سے مل کے ایمان تازہ ہوتا ہے, تو میں بھی چاہوں گا کہ ان کو مل کے ایمان تازہ کروں. ایسی کوئی لسٹ مجھے دے دیں. یہ زندگی میں نے پہلی دفعہ یہ بات دیکھی ہے کہ انہوں نے صاف ہی کہہ دیا کہ اچھا, زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ اپنے دوستوں سے نہ ملے کیونکہ اس کے دوست بہت برے ہیں, پر وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اگر وہ دوست بہت برے ہیں تو ساڈے گھر ہے فرشتہ کتوں ہے. لیکن وہ پھر بھی کتنا حسن ظن رکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے بچے کو اچھا سمجھ کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ بیٹا اچھے بانی جاؤ, اور وہ یہ نہیں کہتے, اور دوسرے جو گھروں کے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بلیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کچھ لگتے نہیں ہیں. لیکن جب بندہ ڈینائل سے نکلتا ہے تو اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ جیسے کبوتر ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کبوتر ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ اپنی طرح کے ڈھونڈ لیتے ہیں. اور جو کچھ بھی ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, بچے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ ٹپ آف آئس برگ ہے, وہ بہت تھوڑا پتہ ہوتا ہے, اتنا سا. یہ آپ مانتے ہیں نا کہ اتنا سا پتہ ہوتا ہے. دیکھیے ابھی کل پرسوں کراچی کی ایک بچی ہے جو کہ 7ویں جماعت کی بچی ہے اور وہ 3-4 دن سے غائب ہے. کافی دن ہو گئے اس کو وہ غائب ہے, اور بڑا شور مچا ہوا ہے, اور پولیس نے ساری تحقیقات کی ہے اور CCTV کیمروں کی مدد سے سارا پتہ چلایا ہے, اور یہ جو IT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں انہوں نے پتہ چلایا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ یا آن لائن کیا کرتی تھی, اور انہوں نے ساری رپورٹ نکال کے دے دیا ہے. تو والدین کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ والدین نے کہہ دیا کہ جیڑی بچی دی تسی تحقیقات کرتے رہے ہوئے تو ساری بچی ہے ہی نہیں. ہاں, کیونکہ اس کی تصویریں سب انہوں نے دکھائی ہیں جو کہ سیم بچی نظر آ رہی ہے. کہتے نہیں یہ شکل ملتی ہے, ساری بچی نہیں. کیونکہ بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی تکلیف کو اگر ہم بڑھانا نہیں چاہتے تو ڈینائل کو پھر توڑنا ہوگا. یہ جنرلی طے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ہوتا, لیکن جتنا پتہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ کوئی 15-20 گنا بڑھا لیں تو بس وہ ٹھیک ہے. اور یہ حضرت سالک نے فرمایا ہے. کیونکہ اگر آپ کو کسی لڑکے سے ملوایا جائے تو آپ کتنی جلدی بتا سکتے ہیں کہ اس کی ساری کہانی کیا ہے. 5-10 منٹ میں آپ اس بچے کی ساری آٹو بایوگرافی لکھ سکتے ہیں, کہانی بتا سکتے ہیں. تو ہمارا جن کا 45 سال سے کام ہی یہی ہے, تو ہمیں کتنی دیر پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر فائدہ اٹھائیں نا, پھر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں نا ہماری مدد سے. ہمیں خدمت کا موقع دیں, ہمیں خدمت کا موقع دیں کہ یہاں سب لوگ بیٹھ کے آپ کا فکر کرتے ہیں, اور جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں, اور درد دل سے کرتے ہیں. اور آپ کے گھر والوں کو تو ایک بچے کا فکر ہوتا ہے, ہمیں سب کا فکر ہوتا ہے. ہمارے پاس 15-20% نہیں, 20 گنا. میں کہہ رہا ہوں اس سے 20 گنا سمجھ لیا کرے. ہاں, یعنی جو کچھ پتہ ہے نا اس کو 20 سے ضرب دے لے اگر اپنے بچوں کو. جی مطلب وہ پتہ نہیں کتنا بن جائے گا. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فادر کو الکوہلزم ہو یا ڈرگزم ہو تو بچے کبھی نشہ نہیں کریں گے. یعنی بچے لوگ سوچتے ہیں امریکہ میں یہ بات کبھی تھی کہ اگر فادر کا برا حشر دیکھیں گے شراب کے ہاتھوں تو بچے شراب نہیں پئیں گے. لیکن وہاں انہوں نے جب یہ کام شروع کیا اسکول کے بچوں پہ, یعنی ان بچوں پہ کہ جن کے والدین الکوہلک تھے, اور ان بچوں کو انہوں نے ڈاکٹرز کے سامنے پیش کرنا شروع کیا, اور ڈاکٹر نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے فادر کا حشر دیکھا ہے؟ تو
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا کمنٹ ہے؟ تو انہوں نے کمنٹ, سب بچوں نے یہ کمنٹ دیا کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می, میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر نے پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شراب نہیں پئیں گے؟ تو بچوں نے جواب دیا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فادر کی طرح شراب نہیں پئیں گے, ہم تھوڑی تھوڑی پئیں گے. تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ شراب پئیں یا نہ پئیں, لیکن اگر آپ نے شراب پی تو پھر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوگا کہ آپ کیسے پئیں گے, بلکہ آپ کے اندر جو جینز ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ آپ شراب کیسے پئیں گے, کم پئیں گے, درمیانی پئیں گے یا زیادہ پئیں گے, یہ فیصلہ آپ کی جینز کریں گی. لہذا آپ کا اختیار اسی وقت تک ہے جب تک آپ پیتے نہیں, پینے کے بعد آپ کا اختیار کھو جاتا ہے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے, پر اس کے علاوہ طریقے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو ذمہ داریاں دینی شروع کریں 4 سال کی عمر میں, کو بھرپور ذمہ داریاں دیں, ان کو کبھی ادھر بھگائیں کبھی ادھر بھگائیں, وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری تھوڑی تھوڑی 4 سال کی عمر میں اٹھانی شروع کریں. حتیٰ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ جب دودھ کے لیے رو رہا ہوتا ہے اور ماں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی غلط ہے. بچے کو تھوڑا انتظار کرنے کا موقع ملنا چاہیے کہ ماں اطمینان سے دودھ بنا کے لائے اور دے دے. اور ماں جو بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں بچے کو بے چینی نہیں دینا چاہتی. اور یہ چیز جب بچے کی پوری زندگی کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک ماں, ایک باپ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کبھی بے چین نہ ہو, میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو, میرے بچے کو کوئی محرومی نہ ہو, اور میرا بچہ جو دل چاہے کرے اور جو مانگے میں اس کو دوں, اور اس کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے. تو ایسے ہی بچے ہیں جو ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے پھر ان کو دنیا سے جب واسطہ پڑتا ہے, ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے جب انہیں دنیا سے واسطہ پڑتا ہے تو دنیا ان کو بے چینی بھی دیتی ہے, دنیا ان کو انتظار بھی کراتی ہے, دنیا ان کو تکلیف بھی دیتی ہے. تو پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے, اور پہلی چیز جو وہ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں وہ سگریٹ ہے, دوسری چیز وہ شامل کرتے ہیں وہ چرس ہے, تیسری چیز وہ شامل کرتے ہیں اگر ماحول ان کو مل جائے تو پھر وہ شراب ہے. اور پھر ان کی زندگی میں ہمیشہ جو کمی کمزوری ہے اس کی جگہ کوئی نہ کوئی نشہ پورا کرتا ہے. جی نہیں, یہ انیبلنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. انیبلنگ کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ اس کے لیے جو ذمہ داریاں اس نے اٹھانی تھیں وہ آپ نے اٹھا لیں. میں تو سمپل ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک 4 سال کے بچے کو آپ اپنے ذہانت کے بلبوتے پہ کچھ ذمہ داریاں دیں جو کہ 4 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے, کہ یہ چیز اٹھا کے وہاں رکھ دو, یہ چیز کا تم انتظار کر لو, یہ تمہیں مل جائے گی, یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی, اب تم سو جاؤ اور اب تم جاگو, اب تم ہوم ورک کر لو. تو ماں باپ اسے مینج کریں اور اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اپنی طبیعت کے خلاف چیزوں کو برداشت کر. 4-5 سال کا بچہ بھی دودھ بنا سکتا ہے اور ماں کی مدد کر سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں میں ماں کی مدد کر سکتا ہے. جب ماں کمرہ سیٹ کر رہی ہو تو وہ ایک طرف سے چادر پکڑ سکتا ہے, دوسری طرف سے ماں پکڑے گی. پھر آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے, اور اسرٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو نیڈز ہیں وہ پوری کرتے رہنا چاہیے, پر اس کی جو وانٹس ہیں وہ پوری نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس کی وانٹ ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو وہ کتنی دیر روئے گا؟ 1 دن کرے گا, 2 دن کرے گا, 3 دن کرے گا. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ آخری فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ضد نہیں کرے گا. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں آخری فیصلہ وہ کرتا ہے تو وہ ضد کرے گا. جب ہم ضد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا پیراڈائم ہوتی ہے؟ صرف یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ کون کرے گا, آخری فیصلہ کون کرے گا. ضد کی بنیاد صرف اتنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ جب ہماری کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, کریڈیبلٹی کا مطلب ہے ویار ہمارا بن جاتا ہے کہ اگر ہم نے نہ کہہ دیا ہے تو نہ ہی رہے گی,
تو بچے بہت تیزی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا فادر نے اگر نہ کہی ہے تو یہ نہ ہی رہے گی، تو پھر وہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کو پتہ چلے کہ کچھ ضد کرنے سے میرا کام بن سکتا ہے تو پھر وہ ضرور کرے گا، اور اگر اس کا کام بن جائے گا تو وہ دل میں مسکرائے گا کہ اچھا یہ طریقہ ہے بات منوانے کا۔ تو آپ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا کہ جو انیبلنگ پرووکنگ ہے یہ آل اوور دی ورلڈ ہے، آل اوور دی ورلڈ ہے، لیکن سب سے زیادہ انیبلنگ کرسچین ورلڈ میں ہے۔ یعنی یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں ان میں انیبلنگ سب سے زیادہ کرسچینٹی میں پائی جاتی ہے، جو کہ پچھلے کوئی 50 سال سے درست کرنے کی شدید کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دنیا میں انیبلنگ کو ٹھیک کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ امریکہ سے شروع ہوئی 1975 سے، اور وہاں سے ہی دنیا میں یہ ساری بات پھیل رہی ہے کہ انیبلنگ نہیں کرنی چاہیے، ریسکیوئنگ نہیں کرنی چاہیے، اور میرٹ پہ معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ انیبلنگ بہت کرنی ہے، اور ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں۔ تو جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو غلط بات ہے، تو انہوں نے 1975 میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کی یہ عادت بدلیں گے، اور آہستہ 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 وہ اپنی قوم کی یہ عادت بدل رہے ہیں، اور بہت حد تک انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، اور ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور انیبلنگ ان کے گھٹی میں پڑی ہے۔ مسلمانوں میں نسبتاً انیبلنگ کم ہے۔ مسلمان عام طور پر اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ تم میرا ریگارڈ کرو تو میں تمہارا ریگارڈ کرتا ہوں، تم میرے لیے کچھ کرو تو میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ یعنی مسلمانوں میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کہتے ہیں نا، جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں، جو دوسرے کے لیے چاہتے ہیں وہی اپنے لیے چاہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ کانسیپٹس کافی زیادہ ہیں، لیکن ایک ساتھ ٹنج ہے انیبلنگ کی۔ ٹنج کا مطلب ہے چھوٹی سی انیبلنگ ہے کہ اگر آپ زیادہ کر دیں تو یہ اچھی بات ہے، یہ بھی بیچ میں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کے لیے بھی اچھا سلوک ڈیمانڈ کریں۔ زیادہ شہید وفا بننے کی ضرورت نہیں، زیادہ قربان گاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہمیشہ دوسروں سے تقاضا کر سکتے ہیں کہ جو اچھا سلوک میں تمہارے لیے کر رہا ہوں تو تم وہی اچھا سلوک میرے لیے بھی کر دو۔ بہت زیادہ نیگیٹو ہے، اتنے نیگیٹو ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اگر آرگنائزیشنز کی بات کریں تو وہاں لوگ اپنے سبارڈینیٹس کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ اپنے سبارڈینیٹس کو مفلوج کرتے ہیں، اور جو گھروں میں ایک ہی بندہ بعض اوقات 6-7 لوگوں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ لاہور میں ایسے میں نے بہت سے گھر دیکھے ہیں جہاں ایک بوڑھا باپ ہوتا ہے جو 2 جاب کرتا ہے، بے انتہا محنت کرتا ہے، اور اس کے جوان بیٹے جو ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی گریڈ 22 کی پوسٹ ملے گی تو وہ کام کریں گے، اور وہ صبح اٹھ کے سب بچوں کو سگریٹ کے لیے پیسے بانٹ رہا ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو صبح اٹھ کے تو اپنے بچوں کو سگریٹ کے لیے پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فساد سے بچنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں، اور ان کے بچوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ جب ہم گھر بیٹھ کے مزے سے انجوائے کرتے ہیں اسمارٹ فون کو تو ان کا والد کتنی سخت گرمی میں کہیں محنت مزدوری کر کے ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ زیادہ خوشحالی ہے۔ یہ ہمارے اپنے اندر کی ایک کمزوری ہے کہ ہم نیڈڈ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میری ضرورت پڑے، ہم چاہتے ہیں کہ سب کو میری ضرورت ہو۔ گھروں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ مجھے آواز دے۔ یہ بہت ہمیں شوق ہوتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں نیڈ ٹو بی نیڈڈ، یعنی ہماری یہ ضرورت کہ ہماری ضرورت سب کو پڑے۔ یہ ایک ہماری گھٹی میں پڑی ہوتی ہے چیز، اور اس سے ہم لوگوں کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ بظاہر ہم لگتا ہے کہ ہم بڑے شہید وفا ہیں اور قربان گاہ پہ ہیں۔
بہت ہوتا ہے وہ، آپ ایکچولی ادھر جھانکتے نہیں، آپ جھانکتے نہیں. اگر آپ صرف انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، اچھا چلیں آپ سی این این پہ چلے جائیں، تو سی این این پہ روزانہ کسی نہ کسی ایسے مسئلے پہ روشنی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ڈرگز کا ایشو ہے، جیسے الکوہل کا ایشو ہے. بی بی سی پہ معاشرتی برائیوں کے بارے میں بہت اچھی طرح روشنی ڈالی جاتی ہے. ایکچولی ہم ان جگہوں پہ چیز کو جب تلاش نہیں کرتے تو ہمیں وہ چیز کیسے ملے گی؟ جو چیز ہوتی ہے کہ جہاں ہم تلاش کریں تو وہ وہاں سے ملے گی نا. اگر ہم چیز کہیں اور پڑی ہے اور تلاشی کہیں اور کر رہے ہوں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس ایکسکیوز ہی نہیں رہا. ہم لوگ جب آپ کی عمر کے تھے تو ہمارے لیے رہنمائی موجود نہیں تھی. اس وقت کوئی رہنمائی موجود نہیں تھی. آپ کو کوئی بندہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ جو آپ کے خیال میں رہنمائی دے سکتا ہے، اور آپ اس سے بات کرتے تھے اور وہ کوئی رہنمائی دیتا تھا جو اس کی سمجھ میں آتا تھا، اور بعض اوقات وہ نہیں بھی دیتا تھا. تو آج کل کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہو، کوئی معلومات کریکٹ کرنی ہو، کوئی نظریہ ٹھیک کرنا ہو، کوئی شعر آپ کو یاد نہ آ رہا ہو لیکن اس شعر کے 2-3 الفاظ آپ کو یاد آ رہے ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شعر ہے جو کہ مکمل نہیں آپ کو یاد، بار اس کا کوئی ٹوٹا پھوٹا حصہ آپ کو یاد ہے. آپ اس شعر کا ٹوٹا پھوٹا حصہ آپ لکھ دیجئے گوگل پہ، وہ آپ کو مکمل شعر بھی دے دیں گے. پھر وہ شعر کس نے کہاں استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے بارے میں ساری ہسٹری دے دیں گے. آپ کو لگے گا کہ ان کو پتہ نہیں، شاید پہلے ہی پتہ تھا کہ میں نے یہ پوچھ رہے تو اس لیے یہ اتنی تفصیل انہوں نے پہلے ہی وہاں ڈال رکھی ہے. تو حیرت ہوگی کہ آج کے زمانے میں آپ یہ بھی نہیں کہنے جوگے رہے کہ مینوں پتہ نہیں سی، مطلب مجھے پتہ نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا. آج کے زمانے میں اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. پہلے بڑا آسان ایکسکیوز تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں بولا بالا بندہ ہوں، مجھے کیا پتہ. اچھا یہ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کتنا عجیب ہے اور یہ کتنا انہونا ہے، پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہونا بھی نہیں ہے، یہ عجیب بھی نہیں ہے. قطرہ قطرہ کر کے یہ جمع ہوتا ہے، اور یہ ساری خوشیاں آپ کے نصیبوں میں بھی انشاءاللہ ہوں گی. اور آپ نے ایک چیز سیکھنی ہے جسے ہم صبر کہتے ہیں. صبر کا مطلب ہے انتظار. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے تعاون کریں. انہوں نے کافی تکلیف اٹھائی ہے اور انہوں نے آپ کی تکلیف کو دور کرتے ہوئے ہمت بھی نہیں ہاری. بہت سارے والدین، آپ سن کے شاید یہ سٹیٹس حیران ہو کہ کتنے % والدین ہیں جو اپنے بچوں کے نشے کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے 80% والدین اپنے بچوں کے نشے کی بیماری کے لیے علاج کے حوالے سے 0 ایفرٹ کرتے ہیں. 0. 16% وہ ہیں والدین جو تھوڑی بہت کوششیں کرتے ہیں، کوئی پکڑ دکڑ کرتے ہیں اور پھر ہمت ہار جاتے ہیں. صرف 4% والدین ہیں کہ جو سیریس کوششیں کرتے ہیں، اور آپ کے والدین ان 4% میں سے بھی ٹاپ 1% میں آتے ہیں کہ جو تہیا کر لیتے ہیں. مجھے کئی والدین ملتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد مجھے پھر یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تہیا کر لیا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں نے ہمت نہیں ہارنی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تہیا کر لیا ہے اور جس دن آپ کے بچے کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ تہیا کر لیا ہے، اسی دن وہ اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لے آئے گا. زیادہ تر پیشنٹس کوشش کرتے ہیں کہ ان کے والدین ہمت ہار ہی جائیں تو اچھا ہے. کیوں حنظلہ؟ کبھی کبھی بندہ کہتا ہے نا اپنے گھر والوں کو کہ کرا لو جتنے مرضی علاج، میں تو باز نہیں آنا. کبھی کبھی کہتا ہے نا بندہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی آپ کی بہن بھائی ہیں، باقی گھر میں بھی وہ 4 ہاتھ آگے ہی ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، روز مجھ تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی توجہ میں کمی نہیں کرنی. اور نہ ہم توجہ میں کمی کرنے والے ہیں تو نہ وہ ہمت ہارنے والے ہیں. تو اس بات پہ آج آپ جا کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو وہ والدین ملے کہ جو آپ کی پرواہ کرنے
آپ کی اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گھروں میں خوشیاں لائے اور آپ سب کو توفیق دے ایک مزیدار خوبصورت زندگی گزارنے کی, جس سے آپ اپنی عزت کرنے لگے. جو سب سے بڑا گول ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ اچانک اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور آپ کہیں کہ یار تم بہت اچھے آدمی ہو. یہ جو معراج ہے آپ کی زندگی کی, یہ وہ ہے. تھینک یو ویری مچ. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.